أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه ما بعد. حج کے احکامات کا تذکرہ تھا اور جو غلط رسم و رواج حج کے معاملے میں عربوں میں جاری تھے ان کی کمزوریوں کو ترک کر کے صحیح طور پر کس طرح سے حج کے ارکان ادا کرنے چاہیے ان کا تذکرہ چل رہا تھا. تو کل عرفات کے سلسلے میں مزدلفہ کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں ایک اور جاہلیت کے تذکرے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب حج کے اہم ارکان ادا کر کے مینا میں قیام پذیر ہوتے تو بجائے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لوگ آپس میں اپنے اپنے خاندان اپنے اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے اور فخریہ انداز میں اس کو بیان کیا کرتے تھے. حالانکہ حج کا یہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دینے کا. آدمی دنیاوی لباس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. صرف 2 چادریں اوڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے, اور جو اللہ نے اس کو اس وقت عمل کرنے کے لیے کہا اس کو ادا کرتا ہے. صرف اور صرف اللہ کا عمل ہے, لیکن اس کو بھی انہوں نے غیر اللہ کا عمل بنا دیا تھا. تو اس لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, جب تم اپنے مناسک کو پورا کر چکے ہو. مناسک کہتے ہیں حج کے اعمال. حج کے اہم اعمال مثلا عرفات میں ٹہرنا, مزدلفہ میں رات گزارنا, اس کے بعد دوسرے دن بڑے شیطان کو کنکری مارنا, سر منڈانا, ذبح کرنا اور طواف کرنا. یہ جو بڑے اعمال ہیں, ان بڑے اعمال سے جب تم فارغ ہو چکے ہو, اسی کو مناسک کہتے ہیں, ان سے جب تم فارغ ہو چکے ہو تو مینا میں 3 راتیں گزارنی پڑتی ہیں مزید, 11, 12, 13. تو اب ان 3 دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ حج کے اہم ارکان سے جب ہم فارغ ہو چکے تو مینا میں جو 3 دن گزارنے ہوتے ہیں, جاہلیت میں تو اس میں آبا و اجداد کا تذکرہ ہوتا تھا, فخریہ چیزیں بیان کی جاتی تھی. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے کہا گیا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس میں تم اللہ کا ذکر کرو.
کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، او اشد ذکر، بلکہ اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ یہ عربوں کو خطاب کر کے کہا کہ جس طرح سے تم ان ایام میں اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ مومن کے لیے تو سب کچھ اللہ ہی ہے، نہ قوم، نہ وطن، نہ خاندانی فخر، بلکہ فخر کرنی ہے تو اللہ کی طرف نسبت کر کے کرنی ہے، اور اللہ کا تذکرہ کر کے اپنے دل کو گرمانا ہے، اپنے دل میں سکون اور اطمینان کی کیفیات پیدا کرنی ہے، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانا ہے۔ تو جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے تو پھر وہ بھی کبھی اپنے خاندان پر یا اور کسی چیز پر فخر نہیں کرتا۔ تو اس لیے خاص طور پر ان ایام میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو صرف اور صرف دنیا کو مانتے ہیں، دنیا کی کشادگی مانگتے ہیں، دنیا میں صحت مانگتے ہیں، دنیا میں دولت مانگتے ہیں، دنیاوی پریشانی کے دور کرنے کی دعا کرتے ہیں، آخرت کا ان کے یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ دعا کرتے ہیں تو دنیا کی بہتری کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور آخرت کی بہتری کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسموں کو بیان کر کے ان لوگوں کے طریقے کو اختیار کرنے کے لیے کہا جو دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا فَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ تو وہ ہیں مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں، یعنی جب دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا، کہ ہمیں دنیا میں دے دے، یعنی دنیا میں راحت، سکون، چین، اطمینان کی زندگی دے دے، دولت دے دے، کشادگی دے دے، صحت دے دے، اور جو چیزیں دنیا کے فائدے کی ہوتی ہیں اس کی دعا کرتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، خلاق کہتے ہیں حصے، نصیب، حصہ، کہتے ہیں کہ آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے جو صرف اور صرف دنیا کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں، اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو صرف اور صرف دنیا، آخرت کی طرف ان کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ ایک مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کافروں کا شیوا ہے، ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو کہتی ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں، یعنی جب دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، بہتر سے بہتر چیز، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بہتر سے بہتر چیز عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے، قنا کے معنی ہمیں بچا دے۔ یہ دعا کرتے ہیں، یہ ایک مومن کی دعا ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سے خیر مانگتا ہے، بہتر مانگتا ہے، راحت، سکون، چین کی زندگی مانگتا ہے، کسی کا محتاج نہ ہو، بیمار نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ دعا کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عزت دے، سرخروئی دے، جہنم سے بچا دے، اچھے لوگوں کے ساتھ حشر فرما دے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے دے، اللہ تعالیٰ اپنے خوشنودی سے نواز دے، یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ کی عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کا حصہ ملے گا۔ کسب مانے جو انہوں نے کیا ہے دنیا میں اس کا حساب، اس کا حصہ ملے گا، نصیب کہتے ہیں حصہ کا۔ یہی لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں، دنیا میں رہ کر دنیا کو بھی صحیح طریقے پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی بہتر سے بہتر انعام اللہ سے حاصل کرنے کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا کہ انہی لوگوں کو ان کی کرتوت کا، ان کے اعمال کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد حساب لینے والے ہیں، جلد سے جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی دنیا کی چیزوں کے حساب لینے میں
اللہ کے یہاں کوئی دیری نہیں ہے، منٹوں میں چٹکیوں میں اللہ حساب لے گا، اور جلد حساب آنے والا بھی ہے۔ حساب کا دن بہت دور نہیں ہے، بلکہ وہ بھی جلد آنے والا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، لیکن موت آئے تو چٹکیوں میں انسان چلا جاتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، اور پھر حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک تو مینا کے ایام میں، جہاں ہم مینا کے ٹینٹوں میں رہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے بتا دیا۔ عام طور پر حج سے فارغ ہونے کے بعد وہاں میٹنگیں چلتی ہیں، بعض و مباحثے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ فضول رہنا، نہیں، وہاں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز بتائی کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا کرنی چاہیے، ہمارے لیے دونوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کو بھول کر صرف اور صرف دنیا کی زندگی کی ہم فکر کریں تو یہ مومن کا سیوا نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں پیغام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا